تصور کریں ایک ایسا شہر جس کی دیواریں آسمان سے باتیں کرتی تھیں، جس کے دروازے لوہے کے تھے اور جس کے اندر خزانے، فوجیں اور دشمن کی طاقت چھپی ہوئی تھی۔ یہ شہر تھا برسا۔ اور یہ وہ شہر تھا جسے فتح کرنا صرف جنگ نہیں بلکہ ایک ناممکن خواب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ایک دن ایک نوجوان سپاہی، ایک باہمت سردار اور ایک عظیم باپ کی وراثت اٹھائے ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا اورحان غازی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں قربانی بھی ہے، صبر بھی، حکمت بھی، اور ایسی فتح جو صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل، منصوبہ بندی اور ایمان سے حاصل کی گئی۔ یہ کہانی اصل میں شروع ہوتی ہے عثمان غازی کے آخری دنوں سے۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی میں بہت سے قلعے فتح کیے، کئی جنگیں لڑیں، لیکن ایک ایسا شہر تھا جس کی طرف وہ بار بار دیکھتے تھے، برسا۔ برسا بازنطینیوں کا مضبوط ترین شہر تھا۔ یہ شہر تجارت، دولت اور فوجی طاقت کا مرکز تھا۔ عثمان غازی اکثر اپنے سپاہیوں سے کہتے، یہ شہر صرف زمین نہیں، یہ مستقبل کی سلطنت کی بنیاد ہے۔ لیکن عثمان غازی کی عمر بڑھ چکی تھی، وہ بیمار رہنے لگے، اور جب وہ اپنے آخری وقت کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو اپنے پاس بلایا۔ عثمان غازی کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا اورحان، میں نے کئی فتوحات کی، لیکن برسا میرے خوابوں میں آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری قبر کی مٹی اس شہر کی فتح کے بعد نصیب ہو۔ اورحان غازی کے دل میں آگ لگ گئی۔ وہ سمجھ گئے، یہ صرف ایک شہر نہیں، یہ عثمان غازی کی وصیت ہے، یہ باپ کا خواب ہے، یہ قوم کی تقدیر ہے۔ اور پھر عثمان غازی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد قبیلے کے بڑے لوگ جمع ہوئے، سب نے اورحان غازی کو سردار تسلیم کیا۔ اورحان غازی نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان کیا، میری حکومت کا پہلا مقصد برسا کی فتح ہے، یہ عثمان غازی کا خواب ہے اور میں اسے حقیقت بنا کر رہوں گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، برسا صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک قلعہ تھا جس کی دیواریں بہت اونچی تھیں۔ اس کے اندر ہزاروں فوجی تھے اور شہر کے گرد پہاڑ، جنگلات اور مضبوط راستے تھے۔ یہ شہر اتنا مضبوط تھا کہ اگر کوئی حملہ کرتا تو فوج بھوک سے مر جاتی، تیر کم پڑ جاتے اور دشمن اندر سے ہنستا رہتا۔ برسا بازنطینیوں کا خزانہ تھا۔ شہر کے گورنر کا نام تھا ایورنیوس۔ بعض روایت میں مختلف نام ملتے ہیں۔ وہ ایک چالاک دشمن تھا، وہ جانتا تھا ترک آ رہے ہیں۔ اس نے شہر کی دیواروں پر مزید محافظ کھڑے کیے، غلے کے گودام بھر لیے اور سپاہیوں کو حکم دیا، یہ شہر کبھی نہیں گرے گا۔ اگر ترک آئیں بھی تو وہ دیواروں سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ اور برسا کے لوگ اپنے شہر کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ لیکن اورحان غازی بھی عام سردار نہیں تھے۔ انہوں نے جنگ کے بجائے پہلے سوچا اور کہا، اگر برسا دیواروں سے مضبوط ہے تو ہم اسے باہر سے کمزور کریں گے۔ اورحان غازی نے اپنے سپہ سالاروں کو بلایا۔ ان میں چند نام تاریخ میں نمایاں ہیں، کنور الپ، ترغت الپ،
عبد الرحمن غازی اور آکچا کوجا اور بہت سے بہادر سردار۔ اورحان غازی نے انہیں ایک نقشہ دکھایا۔ بورسا کے گرد کئی چھوٹے قلعے تھے۔ اگر وہ قلعے فتح ہو جاتے تو بورسا کا راستہ بند ہو جاتا اور شہر کو رسد ملنا بند ہو جاتی۔ اورحان نے حکم دیا، ہم بورسا پر سیدھا حملہ نہیں کریں گے، ہم پہلے اس کے گرد حصار بنائیں گے، یہ شہر بھوک سے ہارے گا۔ یہ وہ حکمت تھی جس نے بورسا کو اندر سے توڑ دیا۔ اورحان غازی نے اپنے سرداروں کو مختلف سمتوں میں روانہ کیا۔ قلعہ آکچا کوچا کی مہم۔ ایک بہادر کمانڈر آکچا کوچا نے کئی قلعے فتح کیے اور دشمن کے راستے کاٹ دیے۔ نمبر 2، قلعہ کنور الپ۔ کنور الپ نے دشمن کے کئی سپاہی مارے اور قلعوں کو ایک ایک کر کے عثمانیوں کے قبضے میں لے آیا۔ نمبر 3، ترگت الپ کی کارروائیاں۔ ترگت الپ نے جنگلوں میں گھات لگا کر دشمنوں کے قافلوں کو روکا اور بورسا کے اندر جانے والی خوراک کو ختم کر دیا۔ بورسا کے لوگ حیران تھے کہ دشمن شہر پر حملہ کیوں نہیں کر رہا۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ خاموشی ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ چند مہینوں کے اندر اندر اورحان غازی نے بورسا کے گرد اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا، اور پھر ایک رات جب چاند آسمان پر تھا اور بورسا کی دیواریں خاموش کھڑی تھیں، اورحان غازی نے حکم دیا، اب وقت آ گیا ہے، بورسا کو گھیر لیا جائے۔ عثمانی فوج نے بورسا کے چاروں طرف خیمے لگا دیے۔ یہ محاصرہ صرف دنوں کا نہیں تھا، یہ محاصرہ سالوں تک جاری رہا، اور یہی وہ بات ہے جو اس فتح کو دنیا کی تاریخ میں خاص بناتی ہے۔ بورسا کے اندر شروع میں سب مطمئن تھے، لیکن جیسے جیسے مہینے گزرے خوراک کم ہونے لگی۔ پہلے گندم مہنگی ہوئی، پھر گوشت نایاب ہوا، پھر دودھ اور پانی تک کم پڑ گیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شہر کے باہر عثمانی فوجی موجود ہیں اور اندر ہر روز موت بڑھ رہی ہے۔ بازنطینی گورنر لوگوں کو دلاسا دیتا، گھبراؤ نہیں، ہمیں قسطنطنیہ سے مدد ملے گی۔ لیکن مدد نہیں آئی، کیونکہ عثمانی سردار راستے بند کر چکے تھے۔ یہ محاصرہ عثمانیوں کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ وہ بھی سردی، بارش، بھوک اور بیماری برداشت کر رہے تھے۔ کئی راتیں ایسی تھیں جب عثمان سپاہی آگ کے گرد بیٹھ کر کہتے، کیا یہ شہر کبھی گرے گا؟ لیکن اورحان غازی ہر رات خیموں میں جاتے اور سپاہیوں کو حوصلہ دیتے، یہ جنگ تلوار کی نہیں، یہ جنگ صبر کی ہے۔ بورسا کا دروازہ کھلے گا، بس وقت چاہیے، اور سپاہی پھر سے کھڑے ہو جاتے۔ جیسے جیسے بھوک بڑھی، شہر کے اندر عوام غصے میں آ گئے۔ لوگ گورنر کے محل کے باہر جمع ہو گئے۔ ہم مر رہے ہیں، تم صرف وعدے کر رہے ہو۔ گورنر کے سپاہیوں نے لوگوں کو روکا، لیکن نفرت بڑھ چکی تھی۔ بازنطینی فوج کا مورال ٹوٹنے لگا اور شہر کے اندر جاسوس بھی سرگرم ہو گئے۔ عثمانی جاسوس بورسا کے اندر خبریں پہنچاتے کہ شہر اندر سے کمزور ہو رہا ہے۔ اورحان غازی نے فیصلہ کیا، اب حملہ نہیں، اب بات چیت ہوگی، کیونکہ دشمن اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ انہوں نے بورسا کے گورنر کو پیغام بھیجا، دروازے کھول دو، تمہاری جان اور عزت محفوظ رہے گی، ہم خون ریزی نہیں چاہتے۔ یہ پیغام گورنر کے لیے ایک جھٹکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو بورسا میں قتل عام ہوگا اور وہ شہر نہیں بچا سکے گا۔ آخر کار سن 1326 کے قریب ایک دن بورسا کے دروازے کھلے اور عثمانی فوج آہستہ آہستہ شہر میں داخل ہوئی۔ لوگ خوف زدہ تھے، لیکن پھر انہوں نے دیکھا عثمانی سپاہی لوٹ مار نہیں کر رہے، عورتوں اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ اورحان غازی شہر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر غرور نہیں تھا، ان کے چہرے پر شکر تھا۔ انہوں نے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، یہ فتح تیری مدد کے بغیر ممکن نہ تھی، اور یوں بورسا فتح ہو گیا۔ اورحان غازی نے فوراً حکم دیا، میرے والد عثمان غازی کی قبر کو بورسا میں منتقل کیا جائے۔ اور جب عثمان غازی کو بورسا میں دفن کیا گیا تو لوگوں نے کہا، یہ شہر اب عثمانیوں کا دل بن گیا ہے۔ اورحان غازی نے بورسا کو اپنی ریاست کا دارالحکومت بنایا۔
یہ وہ فیصلہ تھا جس نے عثمانی سلطنت کو مضبوط بنیاد دی۔ بورسا فتح ہونے کے بعد اورحان غازی نے صرف جنگ نہیں جیتی، انہوں نے نظام بنایا۔ انہوں نے عدالت قائم کی، ٹیکس کا نظام بنایا، مساجد تعمیر کی، مدارس قائم کیے، بازار منظم کیے اور لوگوں کو انصاف دیا۔ یہی وجہ تھی کہ بورسا کے لوگ عثمانیوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ آہستہ آہستہ عثمانی سلطنت کے وفادار بن گئے۔ یہ فتح خاص تھی کیونکہ یہ تلوار سے نہیں حکمت سے ہوئی۔ اورحان غازی نے سیدھا حملہ نہیں کیا بلکہ قلعہ فتح کر کے شہر کا گلا بند کیا۔ یہ فتح صبر کی علامت تھی۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا لیکن عثمانیوں نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ عثمانی سلطنت کی پہلی بڑی بنیاد بنی۔ بورسا عثمانیوں کا پہلا مضبوط دارالحکومت بنا اور پھر یہی سلطنت آگے چل کر قسطنطنیہ تک پہنچی۔ اگر بورسا فتح نہ ہوتا تو عثمانی سلطنت کبھی مضبوط نہ بنتی، کیونکہ بورسا ہی وہ شہر تھا جہاں عثمانیوں کو دولت ملی، تجارت ملی، فوجی طاقت ملی اور ایک مستقل دارالحکومت ملا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں بورسا کی فتح کو عثمانی سلطنت کا اصل آغاز کہا جاتا ہے۔ بورسا فتح ہونے کے بعد اورحان غازی کی طاقت بڑھ گئی اور انہوں نے اگلے اہداف بنائے: نیقیہ، نکومیدیا اور بازنطینی علاقوں پر مسلسل حملے کیے۔ یہی وہ وقت تھا جب عثمانی سلطنت نے یورپ کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا۔ اورحان غازی نے بورسا فتح کر کے صرف ایک شہر نہیں جیتا، انہوں نے اپنے باپ کی وصیت پوری کی۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو سلطنت میں بدل دیا اور انہوں نے تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ بورسا کی دیواریں آج بھی گواہ ہیں کہ جب ایمان ہو، حکمت ہو اور صبر ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اور یہ تھی اورحان غازی کی بورسا فتح کرنے کی عظیم داستان۔ اگر آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے عثمانی سلطنت کی ایسی مزید حیران کن کہانیاں لاؤں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے اورحان غازی نے ازنک کیسے فتح کیا اور بازنطینیوں کی کمر کیسے توڑی۔